والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ طیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جس طریقے سے میں پڑھاؤ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوبہ، شہنشاہ حسینہ، حضور احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤ بآواز بلند پڑھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا پیارا ہے، تو امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو درود پڑھا جائے آپ اس سے بلند آواز سے پڑھیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ خبر، اے شافع امم شہ ذی جاہ خبر، للہ لے خبر میری، للہ لے خبر، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے، تختہ ہے بے کسی سے تیری اہل خبر، مانا کہ سخت مجرم و گناہ گار ہے رضا، مانا کہ سخت مجرم و گناہ گار ہے رضا، پر تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ نشست ذکر تاجدار کربلا 1443 سن ہجری کی چوتھی نشست ہے، اور آج داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنے اور بیان سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں، جس انداز میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عثمان غنی کی دولت
اور نوجوانان اہل سنت کو عثمان غنی کی حیا، ان دو مقدس چیزوں کا صدقہ نصیب فرمائیں۔ کل کی مناقب عمر فاروق اعظم کی محفل کے بعد صبح میں میری آواز کا حال یہ تھا کہ میں احباب سے اشاروں سے بات کر رہا تھا، اور صبح میں ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے جب ہم دوپہر کے بعد یعنی جمعہ بعد پہنچے تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ آرام کریں، اور اگر پھر سے بیان کریں گے تو آپ کے گلے کے ویسی معاملات شروع ہو جائیں گے۔ وقت مغرب تک کے احباب نے مجھ سے رابطہ کیا، مگر آواز جو ہے کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر ہم نے بھی اعلیٰ حضرت سے کچھ سیکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ پلہ ہلکا ہی سے، اور اس کو اگر اور آسان زبان میں سمجھیں گے تو سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ تو آج مناقب عثمان غنی کا صدقہ اس فقیر کو ملا کہ عثمان غنی کا صدقہ عثمان ہارونی کے ذریعے غریب نواز تک آیا، اور پھر ہم نے کہا مدد کن یا معین الدین چشتی، اور اللہ نے کرم کے فیصلے فرما دیے۔ مرشد کہا کرتے تھے، مل گئی ہے تو یہ نسبت نہیں جانے والی، مل گئی ہے تو یہ نسبت نہیں جانے والی، جو ملی مجھ کو وہ شہرت نہیں جانے والی۔ کیوں نہیں جانے والی؟ اس کی وجہ بھی ہے۔ کہتے کھلونا ہوں مگر چشتیہ دربار کا ہوں، کھلونا ہوں مگر چشتیہ دربار کا ہوں، میں ٹوٹ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی، میں ٹوٹ بھی جاؤں تو قیمت نہیں جانے والی۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے۔ تو آج عثمان غنی کے مناقب سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ جتنی آواز کے اندر برکت ہوں گی، جتنی امداد ہوں گی، اتنا بیان ہوگا۔ اگر کم ہو تو ناراض مت ہونا، کیونکہ ہمیں جن کو سنانا ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر بھی قبول کریں گے، اور 10 منٹ کی گفتگو بھی وہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر محفل کی طرح اس محفل کو بھی کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ایک مزاج ہے کہ دنیا ہمیشہ اپنی پسند کو ترجیح دیتی ہے۔ اپنی پسند کے تعلق سے اگر دولت بھی ہو تو اسے اپنی پسند چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ کا دیا ہوا رزق اور دی ہوئی دولت کے اوپر وہ خوش نہیں ہوتے۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر ایسے ادیوگ پتیوں کو دیکھا جن کو اللہ نے دیا تو تھا، مگر ایک لاک ڈاؤن میں ان کی سخاوت تو نظر آئی، مگر جیسی دوسری لہر آئی تو پھر وہ سخی بھی تنگ دستی کا دامن پکڑنے لگے۔ کہا کہ حضرت اب ہم بھی جو ہے مارکیٹ کے اندر خالی گلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کو اللہ حسن دے دے تو وہ حسن کے معاملے کے اندر پھر زیادہ کی طلب کرتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے دے، پھر اتنی عزت بھی اس کو ہضم نہیں ہوتی، پھر وہ زیادہ عزتوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ یعنی مسئلہ یہ کہ دنیا کا ہر انسان اپنے طریقے سے اپنی پسند کا کام کرنا چاہتا ہے، مگر دنیا کا انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی پسند کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی شروع ہوتی ہے۔ جہاں سے اس کی پسند ختم ہوں گی وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی جو پسند شروع ہوتی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی پسند کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی کی پسند کو صرف پسند نہیں کرتا بلکہ نبی کی پسند کو قانون بنا دیتا ہے۔
آج جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پہ ہم بات کرنے والے ہیں یا مطالعے کی میز کے اوپر ہم بات کریں گے، ان کے کردار اور ان کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے میرے نوجوانوں کو اور 2 دن 3 دن سے لگاتار بیٹھنے والوں کو آج کی تمہیدی گفتگو برداشت کرنی ہے۔ اگر آپ نے اس تمہید کو سمجھ لیا، شروعات کو سمجھ لیا، تو انشاءاللہ مناقب عثمان غنی سمجھانے کے اندر آپ کو آسانی ہو جائیں گی۔ حضور کی پسند کو اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ قانون بنا دیتا ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے ابو جہل کے تعلق سے تذکرہ سنا کہ ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے، مگر جیسے میرے مصطفیٰ نے اس کو ابو جہل کہا اور ناپسندگی کا اظہار کیا تو اللہ نے قیامت تک کہ ابو جہل کو کسی کے دل کے اوپر پھر رکھا بھی نہیں۔ آج بھی ابو جہل کے ماننے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، مگر ابو جہل کے برعکس میرے مصطفیٰ نے، میں یہاں پہ کالا نہیں کہوں گا، میں ادب، میرا مسلک جو ہے وہ ادب سکھاتا ہے۔ جب ہم دنیا کے کسی کالے کو کالا کہہ دیں تو وہ چڑ جائیں گا کہ مجھے کیوں کالا کہتے ہیں، پھر ہم بلال کو کالا کہہ کے کیوں پکاریں؟ تو ہم کہیں گے بلال کا رنگ ایسا رنگ تھا جیسا خانہ کعبہ کا غلاف ہے۔ یہ ادب ہے۔ بلال کا رنگ وہ رنگ تھا جیسا خانہ کعبہ کا غلاف ہے۔ تو اگر حضور خوبصورت دکھنے والے ابو جہل کو پسند نہ کریں اور خانہ کعبہ کے غلاف کی طرح دکھنے والے رنگ والے بلال کو پسند کریں تو ہم ابو جہل جیسے حاکم کو جوتی کی نوک پہ مارتے ہیں، اور پکے رنگ کے بلال کو پھر اسلام اتنی عزت دیتا ہے کہ اللہ پھر اس کے پیروں کے نیچے کعبے کی زمین کو لے آتا ہے اور کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے آتا ہے۔ پتہ چلا جس کو مصطفیٰ نے پسند کیا اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند کیا۔ اب اس کے بعد علامہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے ایک واقعہ اپنی کتاب کے اندر نقل فرماتے، جس کو میں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمیشہ سے قانون رہا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب کے اندر ڈوبتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اور قیامت تک کہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ مگر ایک مرتبہ مقام صیبہ پر مولا علی کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پلٹنے کا حکم دیا تو صرف سورج پلٹا نہیں بلکہ جب تک کہ علی کی نماز مکمل نہیں ہوئی سورج ڈوبا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا مصطفیٰ راضی اور مصطفیٰ نے نکالا تو خدا راضی۔ اچھا سورج تو نکل گیا، میں صورت زبان حال سے اتنا تو کہا ہوں گا کہ ڈوبنا کب ہے، تو پھر حاتب غیبی سے یہی بات آئی ہوں گی کہ جب تک کہ علی کی نماز مکمل نہیں ہوں گی سورج کا جانا بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کی رضا ہے، جو مصطفیٰ چاہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قانون بنا دیتا ہے۔ میں اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں، مگر جہاں پر آپ کو لا کے چھوڑوں گا وہاں پر میں خاموش ضرور ہو جاؤں گا تاکہ آپ کی سماعتوں کا امتحان ہو کہ اتنی دیر تک کیا آپ نے سنا کیا۔ ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مصطفیٰ کی رضا کیا ہے۔ زندگی بھر ایک انسان 364 دن مغرب کے وقت نماز پڑھتا ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے اندر مغرب کے وقت روزہ کھولتا ہے۔ ابھی بھی جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ماہ محرم کے، وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کب 7:11 ہو اور کب اذان مغرب ہو اور ہم افطار کریں۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ مگر عرفات کے میدان کے اندر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب کو پڑھنا پسند نہیں کیا۔ حجاج اکرام یہاں بیٹھے ہوئے وہ مسائل جانتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے مغرب کی نماز کے وقت مغرب کی نماز پڑھنا پسند نہیں کی، اور اس نماز کو حضور نے تاخیر سے ادا کیا، یعنی عشاء کا وقت ہونے کے بعد ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے حاجیوں کے لیے قانون بنا دیا
کہ جو بھی میدان عرفات میں جائیں گا اگر وقت مغرب ہو جائے وہ نہ بھی پڑھے اور مزدلفہ جانے کے بعد مغرب پڑھے، یہاں تک کہ اگر ظہر عشاء کا وقت نکل جائے اور تہجد کا وقت بھی قریب ہو اور اس وقت بھی اگر وہ نماز مغرب پڑھیں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول فرمائیں گا، کیونکہ حضور نے ادا کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو پسند کیا۔ یہاں پر جو ہمارے نوجوانوں کو نماز 3 دن اور 40 دن کے نام پر جو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو نماز میں اور پیدل جانے کے اندر اور اتنے دن رکنے کے اندر اور چلہ لگانے کے اندر کتنے فائدے، دیکھو صحابہ نے یوں کیا، دیکھو اہل بیت نے یوں کیا، اہل بیت نے جو کٹایا سر وہ اسی طریقے سے کٹایا۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک میسج بڑا وائرل کر رہا ہے، اور وہ میسج یہ ہے جس کو آج میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ واٹس ایپ کے اوپر تو بہت سارے حسین نظر آتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بہت سارے حسینی محفلوں میں نظر آتے ہیں، مگر وہ حسینی، وہ حسین کا نام لینے والے پھر نمازوں کے اندر کیوں نظر نہیں آتے؟ تعجب کی بات ہے، نماز کا تانا لوگ مکر سنکرانت کے اوپر نہیں دیتے، نماز کا تانا لوگ ہولی کے اوپر نہیں دیتے، نماز کا تانا لوگ ڈی جے کے ناچنے والوں پہ نہیں دیتے، نماز کا تانا لوگ اپنے بیجا خرافات کرنے والوں کے اوپر نہیں دیتے، مگر جب بھی ذکر حسین کی بات آتی ہے تو لوگ نمازوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، جب بھی اعلیٰ حضرت کے عرس کی بات آتی ہے لوگ نمازوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، جیسے کسی اللہ والے کے محرم کے عرس کی بات آتی ہے تو لوگ نمازوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، سنی اگر انگوٹھا چومے لوگ نمازوں کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، کیا انگوٹھے چوم رہا ہے؟ ذرا چل 40 دن ہم تجھے بتاتے دین کیا ہے، کوئی سلام پڑھے تو اس کو ڈائیورٹ کرتے، کیا سلام پڑھ رہا ہے، چل ذرا 3 دن ہم بتاتے کہ دین کیا ہے۔ کوئی انسان اگر کسی سنی عالم کی بیانات کی تعریف کرے یا سنیوں کے اندر رہنا شروع کرے تو لوگ ڈائیورٹ کرتے، چل ذرا ہمارے مفتی کا بیان سن، ہمارے قاری کا بیان سن، ہماری جماعت والوں کی تشکیل کے اندر بیٹھ، ذرا 3 دن لگا 40 دن لگا، ذرا ہمارے مشوروں کے اندر بیٹھ، ہمارے ساتھ کھا، ہمارے ساتھ پی، ہمارے ساتھ سو، ذرا ہمارا بن، اس کے بعد تجھے پتہ چلے گا دین کیا ہے۔ میرا بچہ 3 دن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نماز سکھائی جاتی ہے، مگر نماز کے دوران اسے گستاخی نہیں سکھائی جاتی، اسے کسی ولی کا بے ادب ہونا نہیں سکھایا جاتا، اسے انگوٹھے چومنے کے اوپر طنز نہیں کیا جاتا۔ جب وہ 3 دن کے اندر ان کا زہر قبول کر لیتا ہے تو پھر 40 دن کے بعد میں اس کو جماعت کے نام پر پھر لوگ بہکاتے، کہتے چل اب اس کے بعد ہم تجھے بغض دیں گے، دیکھ ہم نے تجھے نماز سکھائی، چادر چومنا شرک ہے، ہم سے نماز سکھانا فاتحہ دینا شرک ہے، تو نے ہم سے نماز سیکھی کونڈوں کا تیوار بدعت ہے، تو نے ہم سے نماز سیکھی دیکھ عرس میں جانا بدعت ہے، شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، حتیٰ کہ اتنی گنوں کی رائفل کرتے کہ ایک بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا سنیوں کے اندر تو محبت ہی محبت نظر آتی ہے اور یہاں تو عبادت 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 ہی نظر آتی ہے، بلکہ یہ تو اتنے مخلص ہے اور اتنے چاپلوس ہے کہ چلتے پھرتے بھی یہ لوگ تسبیحوں کا ورد کیا کرتے۔ میرا سنی نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، ہاں یا صحیح بات ہے نماز ضروری، سنیوں کا تو حال یہ تو صرف فضائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پیارے، اگر ہم میری شاہی مسجد کے اندر صرف 10 روزہ محافل کی نیت کرے تو سنیوں کے اندر اللہ وہ جذبہ دیتا ہے کہ ہر نماز کے اندر مسجد میں آخر تک لوگ نظر آتے ہیں۔ سنو سنی اگر صرف 10 دن کی محفل اپنی مسجد کے اندر منعقد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو 5 وقت کے اندر آخر سب تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر جس دن ہم نے 365 دن کی نیت کر لی، جس دن ہم نے 365 دن کی نیت کر لی، واللہ تمہیں جواب دینے والا ہر سنی کا بچہ تیار ہو جائے گا۔ مگر یہ جس طریقے سے مسلمانوں کا اور خاص طور سے سنی عوام کا ذہن ڈائیورٹ کرتے وہ نماز اور عبادت کے ذریعے۔ ابھی آپ نے نماز کے بارے میں بات سنی کہ حضور نے چاہا تو مغرب دیر سے ادا کریں تو اللہ نے قانون بنا دیا۔ آؤ ذرا نماز سکھانے والوں سے آج ہم سوال کرتے ہیں کہ تم نماز اور توحید اور عبادت کی بات کرتے ہو، مگر سنو نماز ہم پڑھتے ہیں، پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے، مگر نماز ہم نماز کے بھروسے پہ نہیں پڑھتے، بلکہ نمازوں کے اندر جو آخر کے اندر درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے اس کی اصل بات یہی ہے کہ جو نماز میں آخر میں درود ابراہیم ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہماری نماز بھی مصطفیٰ کے درود کے صدقے قبول ہو جائے۔
ہمارا تو مسلک یہ کہتا ہے کہ ہم نماز بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ نماز مصطفیٰ جان رحمت کی ادائے نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہم اگر یہ صرف باتوں باتوں میں نکل جائیں تو لوگ کہیں گے دیکھو نماز کے بارے میں کہے گئے مولانا، اور اب تو نماز سے بڑھ کے بھی بات کرنے لگے۔ نہیں، آئیے ہم بخاری، مسلم، ترمذی، ابو ماجہ اور ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور مسلم شریف اور سیاہ ستہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ واقعہ دراصل یہ ہے، جو لوگ نماز کو آگے رکھ کے مصطفیٰ کی محبت کو پیچھے رکھتے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور جو نماز کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو ساتھ لے کے چلیں گے، امید کرتا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ جنت معلیٰ کے اندر ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کی چیز کا نام ہے، اور بات بھی یہی چل رہی ہے کہ جسے مصطفیٰ قبول کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا، جسے مصطفیٰ پسند کر لے اللہ صرف اسے پسند نہیں کرتا بلکہ قانون بنا دیتا ہے۔ اب یہ قانون بنتا کیسے؟ اگر میرے مصطفیٰ کو سے سورج پلٹنے کا اختیار ہوتا تو آج کا فرقہ دیوبندیہ یہ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے صرف سورج پلٹایا ہے۔ اگر چاند کے 2 ٹکڑے میرے مصطفیٰ کرتے تو آج لوگ کہہ سکتے تھے کہ حضور نے صرف چاند کے 2 ٹکڑے کیے، باقی کچھ نہیں کیا۔ اگر حضور کی انگلیوں سے اگر پانی کے چشمے جاری ہوتے سن نہیں کہتا تو لوگ کہتے ہاں یہ تو معجزہ تھا، ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو پتا تھا کہ 2021 کے اندر کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے اور کس طریقے سے وہ سنی مسلمانوں کو ڈائیورٹ کریں گے، اسی لیے بات ہی میرے مصطفیٰ نے ایسی کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کا پس منظر ایسا کر دیا۔ کس طریقے سے؟ آؤ ہجرت کا وقت ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کی نیت کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پچھلی نشست میں سنا کہ حضور نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، ٹھیک ہے، صدیق اکبر کو ساتھ لے کے چلے۔ راستے میں ظہر کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت کی نیت کی۔ 4 رکعت کی نیت کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ حالت نماز میں، نماز کے اندر میرے مصطفیٰ ہے، اور نماز کا امام آمنہ کا لال اور مقتدی صحابہ کا سردار، سالار صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے نیت کی، 2 رکعت پڑھی، حضور نے سلام پھیر دیا۔ اب پیچھے پڑھنے والا اگر مجھ جیسا جذباتی مقتدی ہوتا تو فوراً ٹوک دیتا امام صاحب کو کہ آپ نے تو 2 ہی پڑھائی، 4 تو ظہر کی ہوتی ہے، آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا۔ وہ حضور نے 2 پہ سلام پھیرا، مگر میرے مرشد بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے کہ پیچھے پڑھنے والے نے بات اس لیے نہیں ٹوکی کیونکہ پیچھے پڑھنے والے صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے ٹوکا نہیں۔ نماز کا سلام پھیرا، حضور کی بارگاہ میں التجا کی، حضور آپ نے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، جب میں نے 4 کی جگہ 2 پڑھائی تو آپ نے کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے 4 کی جگہ 2 کیوں پڑھائی، کہہ دیتے۔ تو اتنی بات سنی صدیق اکبر نے، عرض کرتے حضور میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں، اور آپ کی ادا کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے طریقے بدلتا ہے۔ آپ کی ادا کو دیکھ کر عبادت کے طریقے بدلتے۔ آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھائی، صدیق کو یوں لگا جیسا اللہ نے 4 کی جگہ 2 آپ کے لیے کر دی ہو، یا اللہ نے آپ کی اداؤں کو دیکھ کے نماز کے اندر کمی کر دی ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ حضور کھڑے ہوئے، اور اس سے پہلے کہ نماز دہراتے رب نے کہا جبریل سدرہ پہ نہیں رہنا، جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور کہہ دینا حضور یہ جو آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھائی ہے نا، یہ 2 جو پڑھائی اب اس کو 4 کر کے دہرانا مت، 4 کر کے دہرانا مت، توجہ آپ کی، 4 کر کے دہرانا مت، کیونکہ آپ نے 4 کی جگہ 2 پڑھی، اللہ نے 2 بھی قبول کر لی، اور اگر قبول کرتی تو یہ کہہ سکتا تھا آج کا فرقہ کہ ہاں وہ نبی تھے اس لیے قبول کر لی، ہم پڑھیں گے قبول نہیں ہوں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جواب دیا آج کی فرقوں کو کہ صرف میں نے حضور کی قبول نہیں کری بلکہ پسند بھی کری، اور پسند نہیں کری بلکہ قانون بھی بنا دیا۔
جبریل کہتے حضور اب پلٹانا مت، 2 ہی قبول ہیں، اور آج کے بعد آپ کے طریقے پہ جو عمل کرے گا، یعنی جو سفر میں ہوں گا۔ اب مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ذرا جا کے پوچھنا جو کہتے نبی ہماری طرح، کہتا کہ یہ 2 رکعت جو تو پڑھتا ہے وہ کہ اس کیوں پڑھتا ہے؟ ہاں، پھر وہ حدیث کھولیں گا ان کا مولوی اور بتائیں گا یہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کہا کہ اب 2 مت پڑھنا، 4 مت پڑھنا، 2 پہ استفادہ کر لینا۔ اب استفادہ 2 کے اوپر کیوں؟ قانون بن گیا حضور آپ کی ادا، سفر کے اندر 4 پڑھی، 2 آپ نے ادا کی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے قانون بنا دیں گے، جو بھی سفر کریں گا اور 4 رکعت والی نماز کا وقت ہوگا اور وہ 2 پڑھیں گا 2، اللہ 4 کا ثواب نصیب فرمائیں گا۔ پڑھے گا 2، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 کا ثواب نصیب کریں گا۔ اب ذرا سوال کریں کرنے والوں سے کہ آپ 2 کیوں پڑھتے ہیں سفر میں؟ آپ بھی پڑھتے ہوں گے، علماء سے مسئلہ پوچھتے ہوں گے، ہم بتاتے کہ 92 کلومیٹر کے اوپر یا اس کے کچھ اوپر آپ جائیں گے تو آپ مسافر کہلائیں گے، آپ کو 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہوں گی۔ ذرا مولوی سے پوچھو کہ تو جس نبی کے سلام کو منع کرتا ہے اور سفر میں جو 4 کی جگہ 2 پڑھتا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا حضور جو پسند کرے اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ قانون بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعدد ازواج پسند ہے، زیادہ بیویوں سے نکاح اللہ کے رسول کو پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول بھی پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ 1 سے زیادہ نکاح ہو۔ میں اس کے اوپر اور زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، اگر آپ کو شوق ہو تو آپ کوئی محفل منعقد کر سکتے ہیں کہ 1 سے زائد نکاح کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر ایک الگ بات ہوگی۔ اگر اس موضوع کو چھیڑا تو پھر آگے بات نکلتی جائیں گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 1 سے زائد نکاح حضور کو پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ اگر اس کے اندر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ 1 کے اوپر ہی خاموش ہو جائے اور 1 کا مکمل خیال رکھے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ مگر تعدد ازواج اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور حضور کو بھی پسند ہے۔ ہر ایک بندے کے لیے 4 بیویوں کی اجازت، مگر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے مولا علی کے لیے ہاتھ فاطمۃ الزہرا کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح جائز نہیں کیا۔ کہا علی جب تک کہ فاطمہ حیات ہے میں کہہ رہا ہوں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے اوپر پہلا 4 نکاح حلال، علی کے لیے جائز نہیں۔ جب تک کہ سیدہ کائنات حیات رہی وہاں تک کہ دوسرا نکاح مولا علی نے نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ خود کی مرضی تھی، اس لیے کیا کیونکہ مصطفیٰ کی مرضی تھی، اور مصطفیٰ کی مرضی پہ بھی خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تو 4 کا حکم دے رہا ہوں اور آپ 1 کے اوپر علی کو روکتے ہیں، چونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اسی طریقے سے اگر آج کی محفل میں کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کے آئے، مصافے کے اندر امام صاحب کے پاس آئے تو ہم ٹوک دیتے کہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہننا۔ اور میں آپ کو چونکہ ہر بار کہتا ہوں کہ ایک مقرر کی حیثیت سے نہیں، مبلغ کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں، ایک خادم کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں، اہل بیت اور صوفیہ کی جوتی اٹھانے والوں میں شمار ہو جائے بس اسی لیے بیٹھتا ہوں۔ اگر کوئی انسان کو اگر کسی فنکشن کے وقت ایسی چیزیں تحفے میں ملتی ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھیں اور اسی چیز کے گہنے بنا کے ماں کو تحفے میں دے دیں، اگر بیوی طرف سے ملتی ہے تحفے میں دے دیں۔ ایک وقت تھا کہ میری قوم کے لوگ کوٹ پینٹ ٹائی جو ہے کہ شادیوں میں خود کے نکاح میں پہنتے تھے، ایسا پہنتے تھے کہ صبح سے پہنتے تھے تو رات کو نکالتے تھے۔ ہے کہ یہ اسی محفل میں بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پہنا ہوں، آج بھی پہنتے۔ میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے اس کا جواز پیش کروں، مگر اتنا کہنا کہ آج وقت بدلا تو اب وہ جاہل کہلانے والے لوگ بھی تھوڑے سمجھدار ہوئے کہ نہیں لوگ ہنستے اس پہ، تو اب تھوڑا انسان بن گئے، تو اب مولوی صاحب سے امامہ لے کے جاتے ہیں اور ایک وائٹ ڈریس کم از کم دن بھر تو پہنتے ہیں، چاہے رات میں یا شام میں بیوی کے لیے 3 پیس پہن لیتے ہیں، مگر وہ دن بھر تو نبی کی سنت پہ عمل کر ہی لیتا ہے۔ حالانکہ وہ اس ڈریس کے اوپر بھی اگر بدعگیری کر لیتا ہے تو میں کہتا ہوں مصطفیٰ کو راضی کر لیں گا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے 3 پیس پہن کے کیوں عیسائیوں کی بات کو زندہ کر رہے ہو؟ میرے مرشد اکثر کہا کرتے تھے ایک عیسائی بتا دو جو مصطفیٰ کریم کی طرح زندگی گزارتا ہو، ایک انگریز بتا دو جو داڑھی رکھتا ہو، ایک یہودی بتا دو جو اسلامی لباس پہنتا ہو، مگر یہ میری قوم ہے کہ ہر عرس پر، ہر شادی میں، ہر نکاح کے وقت اور ہر عید کے اوپر
اسے جو ہے کہ غیروں کے طریقے چاہیے. یہ بھی ایک الگ عنوان، الگ دکھڑا ہے. تو یہ بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا کہ سونا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے. مگر بات یہ ہوئی نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے. اچھا، اس کو کس نے بیان کیا؟ اس کو بیان کرنے والے اپنی کتاب کے اندر علامہ ابن حجر اور علامہ عبد الرحمن، اور ساتھ میں اس کو بیان کرنے والے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس بات کو 3 لوگوں نے بیان کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضور جب تشریف لے گئے تو ایک شخص تھا جس کا نام سراقہ تھا. سراقہ نے حضور کے بازو پکڑے اور خانہ کعبہ کے صحن سے باہر کیا. حضور نے پھر فرمایا کہ اے سراقہ، تو مجھے خانہ کعبہ سے باہر کر رہا ہے اور میں تیرے ہاتھوں کے اندر کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیسر و کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ شاہی کنگن ہوا کرتے تھے، جس طریقے شاہی تاج ہوا کرتا ہے. سراقہ نے سن لیا، مگر بعد میں جو سراقہ ہے وہ داخل اسلام ہوئے. جب داخل اسلام ہوئے تو داخل اسلام ہونے کے بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ ان کا وہ وقت قریب آیا جس وقت کو مرض الموت کہتے. وہ موت کے قریب ہو گئے. لوگ جمع ہوئے، کہا کہ آپ جو ہے نا موت کے قریب ہی آپ کا انتقال ہونے والا ہے. علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میرے ہاتھ اوپر کرو. جیسے ان کے ہاتھ اوپر کیے تو انہوں نے کہا نہ، مجھے ابھی موت نہیں آنی. کیا کہا؟ مجھے ابھی موت نہیں آنی. توجہ ہے آپ کی، مجھے ابھی موت نہیں آنی. لوگوں نے کہا کیوں نہیں آنی؟ کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ اے سراقہ، میں تیرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ میرے ہاتھ میں کنگن آئیں گے، تو جب تک کہ کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کے کنگن نہیں آتے اور وہ کنگن میرے ہاتھوں میں نہیں پڑتے، وہاں تک کہ سراقہ جانے والا نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں جانے والا؟ موت تو برحق ہے. کہا کہ تم نے حضور سے نہیں سنا؟ حضور نے کہا آئیں گے، تو جب تک کہ آئیں گے نہیں وہاں تک کہ موت بھی نہیں آنے والی. موت بھی نہیں آنے والی. میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا. موت کا مسئلہ بھی حل. فرقوں کو جواب. نماز پہ آئے تھے، اب موت پہ بھی آ گئے. میرے نبی کو اللہ نے، میرے نبی کو سنیو، اپنے مقدر پہ ناز کرو. کبھی تمہیں کسی شان رسالت کے اوپر بہکایا جائے، فون اپنے عقیدے پیش کر دینا. اگر یہ عقیدے کے اوپر کوئی آگے بڑھتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. میں تو پہلے ہی جواز قائم کر دیا، پہلے ہم نے مقدمہ مکمل کر دیا اور حجت ہی تمام کر دی کہ اگر نبی سے بغض رکھنے والا قبیلے کا سردار بھی ہم تو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور نبی سے محبت کرنے والا پکے رنگ کا بلال بھی ہو تو ریکلیہ آپ نے شعر سنانا تو اس میں یہی کہا گیا، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، وہ پکے رنگ کا بلال تیرا غلام آیا کمال آیا. ایسی منقبتیں بھی بیان ہوتی ہے پھر جب وہ حضور کے ہوتے ہیں. تو حضرت سراقہ نے کہا کہ نہ میرا انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ کنگن نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے ریشم مردوں کے اوپر حرام ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے حضور نے کہہ دیا، عبد الرحمن بن عوف تجھ پہ ریشم حلال، قیامت تک کہ ہر مرد کے اوپر ریشم حرام، عبد الرحمن بن عوف کے اوپر ریشم حلال ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی وہ چاہت. اب میرے اصل عنوان پہ، میرے مصطفیٰ کی وہ چاہت کہ جو مصطفیٰ چاہ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا بلکہ وہ قانون بنا دیتا ہے. اب جسے مصطفیٰ پسند کرے اسے اللہ پسند کرتا ہے. تو سوچو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے اندر اپنی بیٹی کے لیے جس کو پسند کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے جس کو پسند کیا ہو. میرے محبوب کی شان یہ کہ حضور زمین کے اوپر بیٹھ کے لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، بلکہ نبی کی شان تو نبی کی شان ہے. نبی کے صدقے اور نبی کی خیاتیں جس بغداد والے عبد القادر جیلانی کو ملتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے.
خضر کے حوض سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، یہ اعلیٰ حضرت نے کیوں کہا؟ ان کے در کے غلام جو ہوتے ہیں جس کو دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، اور ان کے بیٹے جو ہوتے ہیں جن کو دنیا عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہا کہ حضرت میری قسمت کے اندر اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد نہیں ہوتی، آپ دعا کر دیں کہ اولاد ہو جائیں۔ جیسی یہ بات کہی تو پیر عبد القادر جیلانی سرکار غوثیت مآب میرے مرشد نے آنکھیں بند کی اور مرشد غوث اعظم آنکھ کھول کے کہتے ہیں کہ تیری قسمت کے اندر بیٹا نہیں ہے، میں لوح محفوظ دیکھ کے آیا ہوں، میں لوح محفوظ دیکھ کے آیا ہوں، تیری قسمت کے اندر بیٹا نہیں ہے، آپ میرا ساتھ دیجیے گا اس معاملے کے اندر، تیری قسمت کے اندر بیٹا نہیں ہے۔ بڑی اہم بات، اس نے آنسو پوچھے باہر نکلی تو اسی عبد القادر جیلانی کا نواسہ کھڑا ہوا تھا، کسی میں پوتا بھی کہا گیا، کسی میں بیٹا بھی کہا گیا، بہت ساری روایتیں، مگر میں جس کتاب سے روایت بیان کر رہا ہوں علامہ یحییٰ تادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قلائد الجواہر شریف ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ جب باہر نکلے تو غالباً پوتا یا نواسہ کھڑا ہوا تھا، کہا سے آ رہی ہوں؟ کہا کہ عبد القادر جیلانی سے مل کے، غوث پاک سے مل کے۔ کہا کہ آپ روتے روتے آ رہی ہو؟ آج تک میں نے اپنے نانا کی بارگاہ میں کسی کو روتا ہوا تو جاتے دیکھا ہے، مگر روتا ہوا آتے نہیں دیکھا، وہ جو بھی آیا مسکراتے ہوئے آیا، اس کی مراد پوری ہو گئی، پھر تیری مراد پوری کیوں نہیں ہوئی؟ کہتی ہے کہ میری قسمت کے اندر بیٹا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے کہ اندر جا، اور جانے کے بعد مرشد غوث پاک سے کہنا کہ حضرت میری قسمت میں نہیں ہے، یہ میں جانتی ہوں، ہوتا تو مل جاتا، میری قسمت میں نہیں ہے اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، میری قسمت میں نہیں ہے اس کے واسطے تمہارے پاس میں آئی ہوں۔ اتنا کہنا تھا پیر عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کہتے ہیں باہر نواسہ ملا تھا کیا؟ حضور مل گیا تھا، ٹھیک ہے مل جائیں گے۔ اسی لیے بغداد جانے سے پہلے صوفیہ نے کہا ہے کہ اب بغداد جاؤ، اجمیر شریف جاؤ تو کم از کم اپنے شہر کے جو اللہ والے ہیں نا ان کی سلامی لے کے جایا کرو۔ ہمارے سنیوں کا حال بھی، حالانکہ جاؤ اچھی بات ہے، قریب نماز ہم منع نہیں کرتے، مگر جو بادشاہ کی نگری میں رہ کے امام بادشاہ کو سلام کرنے نہ جائے اور اجمیر والے پاس جائے تو وہ تو یہی کہیں گا بادشاہ کا سلام لایا، پھر آپ جواب دینا۔ اسی لیے صوفیہ نے قانون دیا، بلکہ یہاں تک قانون دیا کہ جب کسی نئے شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کے جو اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو، ان کی دستبوسی کیا کرو، ان سے دعائیں لیا کرو، اور ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس شہر میں جو زمین کے اندر اللہ والے لیٹے ہوئے ان کی بارگاہ میں جایا کرو، اور جانے کے بعد میں پھر استغاثہ پیش کر دیا کرو، تو تمہاری مشکلوں کو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ ہاں، مجھے ڈاکٹر نے کچھ غرارہ وغیرہ دیا تو میں غرارہ کرنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہوا اور جتنے نام ذہن میں آئے میں نے لے لیے، کہا کہ اب ساقیہ جان قربا تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خود دام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ ہم نے فیصلے مکمل کر دیے، چونکہ کتابوں کے محتاج تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے رہن منت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہم نے خود عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی، وہ کہتے ہیں میں کتابوں کا رہن منت نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی کتابوں کا رہن منت سمجھنا، میری مقبولیت اور میری ذہانت کی صرف ایک راز یہ ہے کہ جب جب میرے مصطفیٰ نالین کو اتارتے یہ عبداللہ ابن مسعود نالین کو اتار کے اپنے سینے سے لگا لیتا، جب سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، پھر فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں، فخر سے کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ بات ذرا دور نہ نکل جائے اس لیے قریب لاتا ہوں، جس کو میرے مصطفیٰ پسند کرے، سوچو اس کو اللہ کتنا پسند کرتا ہوں گا، اور جس کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے اس کو اللہ نے کتنا پسند کیا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اب تو حضور کی پسند کی بات ہے نا، ذرا میں اپنی جو خود کے لوگ خاندیش کے لوگ ہیں ذرا ان کی بارگاہ میں آتا ہوں، ذرا آپ کی زبان میں سمجھا دوں۔ اگر میرے محلے کا شرابی انسان، میرے محلے کا سٹوری انسان، جواری انسان، کبابی انسان اگر بیٹی دیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ خود شرابی ہوگا،
مگر داماد شرابی نہیں ڈھونڈے گا، وہ خود سٹوری ہوگا مگر کہیں گا نہیں میری بیٹی کے لیے سٹوری داماد نہیں چاہیے۔ وہ خود کتنا بھی گرا پڑا ہو، کتنا بھی گیر گزرا ہو، مگر جب داماد ڈھونڈنے نکلتا ہے تو دودھ کا دھلا ڈھونڈتا ہے نا، کہ دودھ کا دھلا ملے مجھے، اور کئی ہفتے نہیں بلکہ کئی مہینوں نکل جاتے، اچھے لڑکوں کی چھان بین ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہلے محلوں والوں سے پوچھا جاتا ہے، پھر برادری والوں سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے دوستوں سے پوچھتے ہیں، پھر گھر والوں سے پوچھتے ہیں، اس کی بہنوں سے پوچھتے ہیں۔ جب ایک گنہگار انسان اپنی بیٹی کے لیے اتنا کچھ سمجھ جاتا ہے، اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے، اتنا کچھ پوچھ لیتا ہے نا، پھر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ایک گرا پڑا دنیا دار انسان اگر اپنی بیٹی کا ہاتھ بغیر سوچے سمجھے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، تو میں تو یہ کہتا ہوں جہاں پر ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی خیال شروع ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ نے جسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہوگا، بولو سبحان اللہ، جسے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ شان بیان تو بہت ہوں گی۔ میں اعلیٰ حضرت کے 2 شعر، کیونکہ میں رضا کی شان یہ ہے، امام اہل سنت کی جو باتیں 1 گھنٹہ تقریر کے اندر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اعلیٰ حضرت کے 2 مصروں کے اندر مکمل ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے، نور کی سرکار سے، ابھی یہاں پر سب کی توجہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک، سبحان اللہ، ہو مبارک تم کو، کس کو؟ تم کو، تم کون؟ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یہ ذوالنورین کون ہے؟ ذوالنورین کون ہے؟ ذوالنورین، ذوالنورین کون ہے؟ یہ ذوالنورین جس کا لقب ہے وہ عثمان غنی کی ذات ہے۔ عثمان غنی کو ذوالنورین کہتے ہیں، اس کی وجہ حضور نے ایک بیٹی نہیں دی، ایک بیٹی نہیں دی، بلکہ عثمان غنی کی سخاوت کے ساتھ عثمان غنی کی حیا کے اوپر مہر لگائی میرے مصطفیٰ نے، اور ایک کی جگہ 2 بیٹی عنایت فرمائی۔ 2 بیٹی دی حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس ذریعے ان کا نام، ان کا لقب ہوا ذوالنورین۔ اس کے معنی بتا دوں آپ کو تاکہ جواب دینے کے اندر آسانی ہو۔ ابھی ماہ ربیع النور شریف آ رہا ہے نا، تو آپ کے سامنے سوال آئیں گے، کہتے ہیں اب اللہ کے نبی کہا کرو، ہم سے بھی کہا گیا تھا، آپ صرف اللہ کے نبی کہا کرو، نور والا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، بولے نور والا، ارے بھائی ٹھیک ہے محرم چل رہا ہے مگر ہم تو اس نبی کی میلاد بھی پڑھنے والوں میں سے ہے نا۔ نور والا نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بھاڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ۔ کیا شان میں رضا کی، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دیدار صدقہ نور کا۔ یہ نور، نور، نور کہتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کو۔ اور آج ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نبی کو نور کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ہم جواب ہمیشہ کیوں دیتے؟ کبھی کبھی سوال بھی کر لیا کریں۔ کسی نے خانوادِ اعلیٰ حضرت کسی فرد سے پوچھا تھا کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کیوں بھیجتے ہو؟ لاکھ پڑھتے ہو کیا؟ لاکھ پڑھتے ہو تو لاکھ بھیجا کرو، جب لاکھ نہیں پڑھتے جھوٹ کیوں کہتے ہو کہ لاکھ پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک، لاکھ جب پڑھتے نہیں تو سنی جھوٹ کیوں بولتے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ؟ تو جب لاکھ پڑھے نہیں تو لاکھ بھیج رہے کیوں؟ صحیح بات ہے، لاکھ پڑھے ہو درود شریف تو لاکھ بھیجو، لاکھ پڑھے ہو سلام تو لاکھ بھیجو۔ خانوادِ اعلیٰ حضرت کا وہ پھول جس کو ماہرہ قبول کرتی ہے تو وقت کا مجدد بناتی ہے، وہ پھول نے کہا 2 باتیں عرض کروں گا، ایک سماجی ایک مذہبی۔ سماجی بات پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ تیرا ذہن صاف ہو جائے۔ لاکھ سلام یا لاکھوں سلام کیوں؟ کہا کیا کیوں؟ یہ تو میرا سوال ہے۔ کہا کہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرا بچہ کھو گیا تھا مل گیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کا
کتنا شکر ہے بھائی؟ بلند آواز سے کتنا شکر ہے؟ لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تو نے؟ نہیں، مگر بولا تو صحیح نا کہ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے کہا میاں یہ تو دنیاوی بات ہے، ذرا دین کی بات آپ پہ آؤ تو ہم بتائیں گے۔ کہا کہ اچھا چل تجھ سے نہیں پوچھتا، حضور کی حدیث بھی رہنے دیں، سدرہ پہ جو بیٹھا ہے نا جبریل، اس سے پوچھتے۔ جبریل سے حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ مجھ پر جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اس پہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ تو جبریل نے کہا حضور سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں جبریل اس کو گن سکتا ہے، جتنے آسمان کے تارے ہیں اس کی تعداد جبریل کو پتہ ہے۔ سنتے جائے، جتنے درخت کے پتے ہیں وہ پتوں کی تعداد بھی جبریل جانتا ہے۔ سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں، جتنے ذرات، سب کچھ جبریل جانتا ہے اور یہ گن بھی سکتا ہے۔ مگر حضور آپ کا ایک امتی جب آپ پہ ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں کتنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے یہ جبریل گن نہیں سکتا۔ ہم تو پھر طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جب تم اس پہ نہیں مانتے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کتے کو ایسے بھی گھی ہضم نہیں ہوتا، ہم نے پھر ہضم کروا دیا۔ تو لاکھ سے منع کر رہا تھا، ہم نے کہہ دیا کعبے کے بدرو دجا تم پہ کرو۔ تو لاکھ سے منع کر رہا تھا، ہم تو کروڑوں کے اوپر آ گئے۔ ہم سے ٹکرانا مت۔ اللہ کا شکر ہے ایک تعداد کے مطابق نہیں بلکہ شکر کے مطابق آج بھی دنیا کے اندر اہل سنت جو ہے نا وہ 80% ہیں۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ بکتے نہیں ہیں، اور بکا وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کے بازار میں نہ بکا ہو، اور جو مصطفیٰ کے بازار میں بک جائے پھر دنیا اسے خرید نہیں سکتی۔ خود مرشد کہا کرتے تھے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ ارے ہم تو انمول ہیں، ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ کوئی ہمیں کتنا بھی لالچ دے دے تاہم روم کا ہم نہیں جاتے۔ کیا ہو ہمارے ماں یہ کھلاتے وہ کھلاتے، ہمارے لیے سال بھر کھانے کے لیے گوشت پاک کی 11ویں کافی ہے، اور ہمارے کھلانے کی تو اتنے بہانے یار، اتنے بہانے۔ ہم کبھی 11ویں پہ کھلا دیتے ہیں، مہینے میں ہم چھٹی پہ کھلا دیتے ہیں، ہاں اس کے بعد اور کچھ وقت آتا ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز کھلا دیتے ہیں، اور کچھ وقت آتا ہے تو پھر ہم شب برات پہ حلوہ کھلا دیتے ہیں، محرم آتا ہے ہم کھچڑا کھلا دیتے ہیں۔ آپ آ جائے آپ کو خیرات میں بہت کچھ ملے گا، کیونکہ ہمارا دین جو سعودی عرب کی میز پہ نہیں بنا، ہمارا دین وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے مدینے سے ہندوستان بھیجا اور غریب نواز نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں واپس اپنے آپ کو سمیٹتا ہوں۔ نور، یہی چل رہا تھا، نور۔ تو نور کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں نور جو کہتے کہ مت کہا کرو، اللہ کے نبی کہا، حالانکہ آپ نے ان کی کسی بھی محفل کے اندر نور لفظ سنا؟ چلیے ان سے بلواتے، ہم بولیے سبحان اللہ، ان سے بلواتے، ان سے بلواتے۔ تو بھی کہیں گا کہ نور ہے، کیسے نور ہے، کیسے نور ہے؟ عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین، دو نور والا۔ دو نور کون؟ حضور کی دو بیٹیاں عثمان غنی کو ملی تو عثمان نور والے ہو گئے۔ یار کیسی حماقت ہے، اور آپ کیسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہو جن کے دلوں کے اندر اہل بیت کا بغض ہو، صحابہ کا بغض ہو، جو محرم کی محفلوں میں اپنے محلوں کے اندر کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، میں محرم کی محفلوں میں نہیں آتے۔ کیا ان کے ساتھ تمہارا حشر نہیں ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ ذرا سوچو، اپنے آپ کو تھوڑا پیور بناؤ، اتنے لوٹے مت بنو کہ جو جا ڈھکیلے وہاں پہ ڈھکیل جائے آپ۔ لوگ تمہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں عقائد کے معاملے کے اندر، یہ پکا اس کو پکڑو، اس کے عقیدے متزلزل کرو، اس کو روکو سنیوں کے پاس جانے سے لیے۔ اور اس کو پھر لالچ دی جاتی ہے اقتدار کی، اس کو لالچ دی جاتی ہے پیسے کی، اس کو اقتدار دی جاتی ہے، اس کو لالچ دی جاتی ہے دوستی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ ہمارے ساتھ رہیں گا بڑی عزتیں پائیں گا۔ ارے ہمارے ساتھ کیا، ساتھ میں لاکھوں بھی ہو تو پھر 72 اپنے آپ کو بلند کر دیتے ہیں۔ اگر 10,000 کا لشکر بھی ہو تو پھر 313 گالی بھی آتے ہیں۔ ارے ہم سے لوگ تانے دیتے کہ تم اتنے سے ہو، اتنے سے ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم زیادہ تھے کب؟ ہم زیادہ تھے کب؟ تم کہتے ہو اتنے سے ہو، اللہ کا شکر ہے ہم تھوڑے ہیں، مگر تھوڑے رہنا اور حق پہ رہنا یہ حق کی علامت ہے۔
ہم اللہ کا شکر ہے کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں، جہاں جائیں گے وہاں دکھیں نہیں، ہم اللہ کا شکر ہے ہم 72 لے کے چلتے ہیں۔ ہاں ہمارے مرشد کہا کرتے تھے جس بات کا انکار تھا انکار ہی رہا، وہ سیدوں کا سردار تھا سردار ہی رہا، سر دے دیا یزید کو لیکن دیا نہ ہاتھ، جس بات کا انکار تھا انکار ہی رہا۔ ہم نے حجت تمام کر دی ہے، ہم سے الجھنا مت۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سال بعد تمہیں ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، اور صرف محرم ہی ہے جو آپ کے عقیدوں کو سنبھال سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی محرم میں یہ باتیں کیوں نہ کرے اور کیوں نہ بتائے، جب غریب نواز نے کہتی ہے دین است حسین، جب غریب نواز کہتے کہ دین حسین ہے، تو جب حسین دین ہے تو دین کے اندر سب کچھ بتانا ضروری ہے۔ پیارے کہ آپ کو ہتھیار کون رہا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا جب دو نور والے ذوالنورین بنے تو کس کے بدلے؟ دو بیٹیوں کے بدلے۔ سوچو کسی کی بیٹی کسی کی نکاح میں آئے، اگر مثال کے طور پہ اگر میرے سسر جو ہے وہ شیخ ہے اور میں قاضی ہوں، اور ان کی بیٹی اگر میں کرتا ہوں تو میں شیخ بننے والا نہیں، میری بیوی قاضی بن جائیں گی مگر میں شیخ نہیں بنوں گا۔ ذوالنورین عثمان غنی آج کو یاد رکھے نہ رکھے، پتہ ہے کہ حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں تو یہ ذوالنورین ہو گئے۔ اب سوال کرنے والوں سے سوال کہ آپ حضور کے نور سے منع کرتے ہیں، یہ تو بتائے ذوالنورین کا مطلب کیا؟ وہ کہیں گے دو نور والا۔ اچھا دو نور کا مطلب کیا؟ جس کو دو بیٹیاں ملی۔ اچھا کس کی بیٹیاں ملی؟ آمنہ کے لال کی بیٹیاں ملی۔ اچھا آمنہ کے لال کون؟ تو پھر وہ کہیں گا نور والے۔ اور اگر وہ نور والے نہیں ہے تو پھر ذوالنورین بھی نور۔ تعجب کی بات، اپنے خطبے کے اندر ذوالنورین کہتے ہو، اپنی کتابوں کے اندر ذوالنورین لکھتے ہو، مگر بغض نبی ہے کہ بولیں گے نہیں، بولیں گے نہیں۔ ہاں یہ لوگ تو یہ عثمان غنی رضی اللہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالنورین کہا۔ اب حضرت عثمان غنی کی اداؤں پہ ہم آتے ہیں۔ عثمان غنی کون؟ عثمان غنی وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر تیسرے نمبر کا درجہ دیا، اور عثمان غنی تیسرے نمبر پہ آئے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کو بہت سارے مفسرین اور بہت سارے سیرت نگاروں نے بیان کیا، مگر میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے اس بات کو لکھا ہے، اور ساتھ میں صاحب شفا نے بھی غالباً اس بات کو لکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دوں، صاحب شفا نے بھی اس بات کو لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اب فضائل عثمان غنی پہ آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب کا پس منظر یہ تھا کہ حضور 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضور نے خواب دیکھا۔ یہاں پر خواب کے تعلق سے ایک اور بات دیکھیے، بیچ میں بات اس لیے بھی آتی چونکہ آپ کو معلومات دینا ضروری ہے، اور یہ روایت جو یہ بیان ہو چکی ہے اور بیان ہو چکی میں نے پڑھ لی، مگر میری عادت نہیں ہے کہ جو کتاب کے اندر روایت بیان ہو میں من و ان اس کو بیان کر دوں۔ یہ معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر کتاب کا بالکل ہو بہو نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو وہ تو امختہ سنانا ہوا، پھر مجھے بھی سال بھر ہمارے حفاظ اکرام کی طرح سال بھر جو ہے کہ رٹنا پڑے گا، اس بات کو یاد کرنا پڑے گی۔ سال بھر حفاظ اکرام جو ہے اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، اور میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، اللہ کا شکر ہے بڑی مصروفیات ہے، تو میں تو اتنا منوان یاد کر نہیں سکتا۔ تو میں آپ کو جو روایت بتا رہا ہوں اس کے مفہوم جو ہے وہ میرے الفاظوں کے درمیان ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کے الفاظ ادھر ادھر ہو، مگر روایت کا جو مفہوم ہے بالکل وہی کہ وہی رہیں گا، کیونکہ اگر میں نے بالکل وہ کتاب کی جو اصل روایت ہے میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دی تو پھر میرا اس میں کمال کیا؟ جو میں نے کتاب میں پڑھا آپ کو سنا دیا، مجھے اپنا بھی تو پیش کرنا ہے نا، اسی لیے میں اپنے انداز کے اندر آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اب آپ اس کو جس طریقے سے سمجھے جواب دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، الحمدللہ کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پڑھ دیے گئے، حاضر خدمت ہیں، جس کو شوق ہوا کے دیکھ لے۔ تو آج یہ کر رہا تھا، حضور نے خواب دیکھا۔ آپ خواب کے تعلق سے ایک بات سن لے، عجیب عجیب خواب لوگوں کو دکھتے ہیں، کچھ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے پھر بھی خواب میں غوث پاک دکھتے ہیں، ہاں کئی لوگ ایسے بھی عورتوں کو زیادہ دکھتے ہیں نہیں، ہاں وہ تو چلتے پھرتے فقیر کو بھی غوث پاک کا دیوانہ سمجھ لیتی ہے، جو لنگی ہرا شرٹ پہن کے آ جائے جھولی لٹکا لے اور کہہ دے تو غوث پاک کی دیوانی بڑی پریشان ہے، وہ کہتی ہاں لائق مرغا دے۔ ارے فقیر تو کاسے کے اندر آٹا مانگتے تھے،
فقیر جو ہے اب کاسے والے فقیر نظر کا آتے ہیں. اب جو دیکھو 151 کی بات کرتا ہے, یہ زر مت لا. اسی لیے اقبال کہتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر. جو فقیری میں نام پیدا کریں گے اللہ اس کو نوازے. تو بات دراصل یہی ہے کہ خواب کی بھی بہت ساری جو ہے کہ وجوہات ہوتی ہیں. ایک وہ جس کے دل کے اندر سچی محبتیں ہو اور گناہوں سے بچتا ہو اور نمازوں کا پابند ان کے وقت کے اوپر ہو, چونکہ نماز تو مصطفیٰ کا تحفہ ہے نا, اس لیے نماز شامل ہے. اس کے بعد اسے خواب دکھے. میں کہتا ہوں یہ میرا خود کا مشاہدہ ہے, اللہ کا شکر ہے تائیدی سے نعمت کے لیے میرے خود کا مشاہدہ ہے. جو خواب میں گنبد خضرا کی زیارت کرے, یا جو خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کرے, یا جو خواب کے اندر مسجد نبوی کی زیارت کرے, مجھ سے لکھ کے لے کے جانا اس محفل کے بعد. اگر اس نے دیکھا ہے اللہ اس کو مبارک کرے, میں اتنا کہہ دوں گا جیسا دیکھا ہے اللہ ویسا نصیب فرمائے گا, ویسا نصیب ہوگا. بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا جو ہمارے اوپر بیتی ہے, ذرا عینی شاہد جب سامنے آئے تو پھر چاند کی شہادتیں بھی ہے نا ذرا معتبر ہو جاتی ہیں کہ ہاں ذرا مین لوگ آ گئے سامنے, ذرا یہ مشکوک لوگ نہیں ہے, ذرا معتبر لوگ ہیں, تو پھر چاند کی شہادت بھی جلدی مل جاتی ہے. چلو ہم بھی شہادت کو آگے بڑھا دیتے ہیں. آپ کو صرف خواب کے بارے میں بتا رہا ہوں. کسی انسان کو خواب میں جو موسم وہاں دکھیں گا, میرا دعویٰ ہے کہ جب وہ حرم میں یا حضور کے روزے پہ جائیں گا اللہ وہی بہار ہے اسے نصیب فرمائیں گا. تو اب اس کا طریقہ بھی ہے کہ دن میں اور رات میں سونے سے پہلے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیا کرو. اور درود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے وضو کر کے مصلی لے کے تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں. آپ بستر کے اوپر بھی اسے پڑھتے پڑھتے سو سکتے ہیں, بستر پہ بھی پڑھتے پڑھتے سو سکتے ہیں. اور سونے کی بات تو پھر یہ آتی ہے پیارے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے نیند اے خواب مجھے ایسے کوئی نیند سلا جانا. یہ کہنے والوں نے کہا کہ جو پابندی سے پڑھے اللہ اسے حضور کا دیدار نصیب فرمائے گا. ہاں اب یہ تو ہمارا اور آپ کا خواب ہے نا, ہمارا اور آپ کا خواب ہے. اگر یہ خواب مصطفیٰ جان رحمت کو دکھے, جس کے خواب میں حضور دکھے اس کا خواب معتبر و مبارک ہو جائے, تو حضور کا جو خواب ہو کتنا مبارک ہوگا. حضور نے خواب دیکھا کہ 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ, صاحب شفا فرماتے ہیں 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. حضور صبح اٹھے, صحابہ سے کہا کہ عمرے کی تیاری کرو, میں نے خواب دیکھا. صحابہ کہتے حضور دیر کس بات کی ہے, چلیے ہم تیار ہیں, چلیے ہم تیار ہیں, چلیں گے. سب صحابہ نے احرام باندھ لیے مدینے سے. جیسی مکے کے اندر یہ بات پہنچی, مکے والوں نے یہ بات رکھی کہ ہم سب کو آنے دیں گے, آمنہ کے لال کو نہیں آنے دیں گے, نہیں آنے دیں گے, آمنہ کا لال نہیں آ سکتا. جیسی یہ بات کہی تو صحابہ جوش میں آ گئے, کہا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے جو نبی کو نہ بلائے. جیسی یہ بات کہی تو حضور نے کہا کہ حالت احرام میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, چونکہ احرام کی حالت میں جب ہم جو نہیں مار سکتے, جب ہم بال نہیں نکلوا سکتے, تو قتل کیسے کر سکتے, چاہے جہاد کیسے کر سکتے, نہیں کریں گے. پھر صحابہ کے درمیان یہ بات ہوئی کہ کسی ایسے بندے کو بھیجیں جن کو عرب والے جانتے ہو, اور ان کے جانے کے بعد عرب والے مان جائیں. تو بات یہ ہوئی کہ حضرت عمر کو بھیجیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں ان کو. کل سنے نا آپ نے, میں نے تو لوہے کے چنے چبائے ان کو, یہ تو میری بات نہیں مانیں گے. انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے انسان کو بھیجتے ہیں جس انسان کا احسان, توجہ, جس انسان کا احسان پورے مکے کے لوگوں کے اوپر ہو. ایک ایک مکے کا انسان جس کے احسان کے دبے, جس کے احسان تلے دبا ہوا ہو, اس کو بھیجے. سب نے کہا کہ ایسا کوئی انسان جس نے سخاوت کے معاملے میں پورے مکے کو اپنے سخاوت کے پنجے کے اندر دبا کے رکھا ہے, وہ صرف عثمان غنی کی ذات ہے. عثمان غنی آئے, حالانکہ بڑے نرم مزاج تھے. عثمان غنی جو تھے بڑے نرم مزاج تھے. یہ بھی ایک الگ ان کا وصف ہے کہ نرم مزاج تھے, بہت نرم دل تھے, بہت نرم دل. روانہ کیا, عثمان غنی احرام کی حالت میں گئے. ادھر صحابہ انتظار کر رہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ بہت دن ہو گئے عثمان نہیں آئے, ہمیں لگتا ہے شاید عثمان شہید ہو گئے, شاید کہ عثمان شہید ہو گئے. جیسی یہ بات کہی
تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی بے چینی دیکھی، کہا کہ اگر عثمان شہید ہو گئے ہم بدلہ لیں گے. تو حضور نے اس وقت بیعت کی. اس کی بڑی تفصیل ہے، میں جاننا نہیں چاہتا، اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ میں اس ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہوں عثمان کے لیے، اور ہاں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. یہ سمجھ کے بیعت کرو. صحابہ نے بیعت کی، سیرت نگاہوں نے اس کو بیعت رضوان کہا ہے، بیعت رضوان کہا. بیعت ہو گئی، صحابہ خوش. صحابہ کیوں خوش تھے پتہ ہے؟ کہا کہ اگر عثمان غنی شہید ہو گئے تو بھی اتنے بڑے مرتبے کے وفائی تھے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ کہا ہے، تو اس پہ تو جنت ملنی ہے اور مرتبے بڑھنے ہیں. اور اگر شہید نہیں ہوتے تب بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول. چونکہ ان کا عمرہ ہم سے پہلے، بھائی جب 2 فلائٹ جائے نا، تو میرے بھی کئی دوست تھے جو پہلے کہتے تھے کہ حضرت آپ 12 کو جا رہے ہیں، ہم تو پہلے جا کے پہلے کر لیں گے. تو پہلے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا ان کا. ہمیں بتا دیتے تمہارے کتنے ہوئے، ہمارے اتنے ہوئے. تو میرے جو ہے نا اتنے ہو چکے طواف. مگر میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے ساتھ تمہاری ماں یا تمہارا باپ جائے، عمرے طواف کم کرنا، پہلے ان کی خدمت کرنا. چونکہ عمرہ تم محنت سے کرو گے تو عمرہ قبول ہو کہ نہ ہو گارنٹی نہیں، مگر وہاں تم ماں باپ کی خدمت مسکرا کے کرو گے تو اللہ ایک مسکراہٹ کے بدلے ایک مقبول حج. ذرا اس پس منظر کو دیکھا کرو. اکیلے میری قوم عمرے کے لیے بھاگتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے. ہمیں تو یہاں تک کی رپورٹیں ملتی کہ ماں باپ جو ہے کہ پپا بٹاٹے بیچتے ہیں اور بیٹا جو ہے اولاد کے لیے خانہ کعبہ کا گلاف کھینچ کے آ گیا جب بھی کچھ نہیں ملا. تو کھینچ کے ماتا تو خانہ کعبہ گلاف کے اندر گھس جا، پھر بھی تجھے کچھ نہیں ملنے والا جب تک کہ تو ماں کے حق کو ادا نہیں کرتا. یہ موضوع بڑا طویل ہے، اگر آخر میں وقت ملا آپ نے اجازت دی تو ایک بڑا پیارا واقعہ علامہ راضی اور علامہ جوزی کے تعلق سے میں نکال کے رکھا ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، وہ بتاؤں گا آپ کو. وہ بڑا پیارا واقعہ ہے، ابھی وہ اس واقعے کا وقت نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ اگر شہید نہ بھی ہو، توجہ آپ کی، اگر شہید نہ بھی ہو تو ان کے لیے بڑی بات یہ کہ یہ عمرہ کر کے آئیں گے. بہت وقت کے بعد عثمان غنی آئے. توجہ آپ کی، عثمان غنی کے مناقب اور فضائل بیان ہو رہے. اپنی نگاہوں کو منتشر مت کرو، توجہ میری طرف رکھو، روایتوں کی طرف رکھو. ہو سکتا ہے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو جس پہ دعا قبول ہو جائے. یہ بڑے کرم کے فیصلے توجہ سے بیٹھا کرو. جو تمہاری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے نا، بیان کرنے والا کچھ نہیں جاتا، ہمیں تو ان کو راضی کرنا ہے. معاملے آپ کے خراب ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی تو توجہ سے بٹ نہیں سکا. اگر یہی کلپ تجھے موبائل کے اندر لگا دی جائے مووی کے ذریعے اور کرکٹ کے ذریعے تو پھر تو اسے ٹکی باندھ کے دیکھتا ہے. یہ نگاہوں کا حساب دینا پڑے گا. مگر اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹھنے والے جتنے بھی وہ ساتھ دیتے، الحمدللہ توجہ دیتے. توجہ دینے کا مطلب یہ کہ آپ بیان والے کی تعریف کریں نہ کریں، ہمیں آپ سے کوئی لینا کوئی دینا نہیں ہے. جو خیرات ہمیں وہاں سے لینی ہے، مگر آپ کی محفل میں آنے کے وقت وہ خراب مت کیا کرے. توجہ یہاں رکھا کرے، بالکل توجہ. عثمان غنی جب واپس آئے نا تو سارے صحابہ عثمان غنی کو دیکھ کے خاموش ہو گئے. چونکہ عثمان غنی احرام کے ساتھ آئے تھے. جنہوں نے عمرہ کیا وہ جانتے، احرام کے ساتھ آئے تھے. صاحب شفا کہتے ہیں احرام کے ساتھ آئے، اس کا مطلب عمرہ ابھی باقی ہے. حضور نے کہا عثمان تیرے جو یار ہیں نا عجیب باتیں کر رہے، ذرا جا کے مل ان سے. ہاں تو عثمان گئے کہ اس صحابہ کے پاس، کہتے تم نے میرے خلاف بدگمانی کیوں کی؟ لفظ کے اوپر غور کرنا، تم نے میرے خلاف بدگمانی کیوں کی؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کے خلاف بدگمانی کیسے کریں گے؟ آپ تو مکے سے آئے نا، اور جو مکے سے آئے خانہ کعبہ دیکھ کے آتا ہے، جو مکے سے آئے زمزم پی کے آتا ہے، جو مکے سے آئے وہ احرام باندھ کے اور حلق کر کے آتا ہے، جو مکے سے آئے صفا مروہ اور مینا مزدلفہ عرفات کی زیارتیں کر کے آتا ہے. اس کو کیا بدظن کہیں گے؟ کیا بدگمانی کہیں گے؟ عثمان غنی کہتے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں عمرہ کر کے آؤں گا؟ تم نے سوچا کیسے میں عمرہ کر کے آؤں گا؟ واللہ اگر حضور قیامت تک کے خانہ کعبہ کے صحن میں قدم نہ رکھتے، عثمان قیامت تک کے احرام کے اندر رہتا. قیامت تک کے عثمان احرام کے اندر رہتا، اور قیامت تک کیوں نہ عمرہ کرتا نہ طواف کرتا، کیوں نہ کرتا. ایک صاحب دل نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے
تیری گلی میں آنے جانے کا، خیالوں میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، خیالوں میں تیرے رہنا۔ اور اس کے بعد تو انہوں نے اور آگے اچھی باتیں کہتے ہیں کہ ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، جہاں تیری جھلک آئی وہیں پہ ہم ڈوب گئے۔ یہ صحابہ کے عقیدے کہتے ہیں کہ جب تک کہ حضور تشریف نہ لائے میں طواف کر کیسے سکتا ہوں۔ روایت تو یہاں تک آتی ہے عمر فاروق اعظم نے ایک مرتبہ حجر اسود کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کیا کہا پتہ ہے؟ اے حجر، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک کالا پتھر ہے، تو جنت سے آیا ہے، تیری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، تجھے عمر صرف اس لیے چومتا ہے کہ آمنہ کے لال نے چوما ہے۔ اگر آمنہ کا لال نہ چومتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہاں، آمنہ کا لال کبھی نہ چومتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ بیدم شاہ وارسی، آج بڑے کیا کرم ہو رہے ہیں، بیدم شاہ وارسی بڑے پیارے شاعر، بڑا دمدار شاعر ہے۔ کہتے ہیں عدم سے لائی یہ ہستی میں آرزو رسول، کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عجب تماشا ہو میدان محشر میں، عجب تماشا ہو میدان محشر میں، سب ہو پیش خدا میں ہوں روبرو رسول، سب ہو پیش خدا میں رہوں روبرو رسول۔ تو یہ روبرو ہونے کے معاملے الگ ہوتے ہیں، ہاں معاملے الگ ہوتے ہیں۔ عثمان غنی یہ کہتے ہیں حضور آپ کے بغیر میں عمرہ کیسے کروں؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو حضرت عثمان غنی کی ادا ہے۔ اگر صرف سخاوت کے اوپر آؤ نا تو پھر ہم نے یہ روایت بارہا سنی ہے، سنتے رہتے ہیں، میں اس کے پس منظر میں جانا نہیں چاہتا، بس تفصیلی نہیں بلکہ اجمالی اتنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی وہ ہے جنہوں نے صحابہ کے ہوتے ہوئے حضور کے سامنے حضور سے، توجہ جملوں کے اوپر، یہ واقعہ ہم سراسری میں کر کے نکل جاتے ہیں، سن لیتے، مگر یہ واقعے کو آج میں نے غور سے پڑھا تو جو حقاؤ سے جو خیرات ملی وہ اتنی ملی بس، کہ عثمان غنی نے حضور کے دور میں حضور کے سامنے حضور سے 2 مرتبہ، ایک نہیں 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ اس کے اندر کی بات کہہ دوں، 2 مرتبہ جنت خریدی۔ واقعہ آپ جانتے ہیں، مدینے کے اندر کہے سالی ہوئی، ایک بندہ تھا جس کا کنواں تھا، وہ کنواں نہیں دیتا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، حضور نے فرمان بھیجا اگر تم یوں ہی کنواں دے دو گی ہم اس کے بدلے تجھے جنت دیں گے، جنت تجھے دیں گے۔ میں اس نے کہا کہ نہ حضور مجھے پیسے چاہیے، رقم چاہیے۔ یہ بات عثمان غنی تک پہنچی، عثمان غنی آئے، کہا کہ حضور جنت آپ نے جس کو دینے کا وعدہ کیا اور خریدنے کے لیے جس کو کہا کہ تو جنت خرید لے کنویں کے بدلے، یہ بات صرف اس کے لیے تھی کہ سب کے لیے؟ توجہ رکھے آپ، ہاں یہ بات صرف اس کے لیے تھی کہ سب کے لیے۔ اکثر دینے والے جو ہے نا ہمارے اندر ایسے بھی ہیں جو خیرات کے لیے بھی 1 کو 70 کا بھاؤ والا مہینہ تلاش کرتے ہیں کہ جب 1 کو 70 ملے گا تبھی دیں گے۔ ارے بھائی تو رمضان سے پہلے دے دے، رمضان کا صدقہ اللہ نصیب کرے گا، تو کیوں گنتی کر رہا ہے کہ 1 کو 70 کب ملیں گے؟ یہ اس کا اگر وہ قبول نہ کرے تو رمضان کے اندر بھی قبول نہ کرے، اور وہ قبول صحابہ اگر کر لے تو پھر رمضان سے پہلے صحابہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ بولو کیا بولنا ہے آپ کا؟ صحابہ کی زکوٰۃ رمضان کے پہلے لکھ لی، اور یہ ہمارے معاملے 26ویں کے بعد زکوٰۃ یاد آتی ہے، چاہے مسجدوں میں دو، چاہے غریبوں کو دو، مدرسوں میں دو، چاہے آپ کہیں بھی دو، بہت لیٹ زکوٰۃ یاد آتی ہے۔ اللہ رحم کرے، سمجھا کرو بات کو۔ عثمان غنی کی سخاوت جو کہتے کہ حضور یہ بات صرف اس کے لیے تھی کہ سب کے لیے، آقا فرماتے مطلقاً چاہے جو لے وہ۔ عثمان غنی مسکرا پڑے۔ کیوں مسکرائے معلوم ہے؟ حضور سے اجازت لینے کے لیے نہیں آئے تھے، باہر سے پہلے سودا کر لیا، اس کو رقم دے دی، کنواں اپنے تابع میں لے لیا، مدینے والوں کو دے دیا۔ ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، کنواں تقسیم کر دیا پانی، کہا کہ لے لو اب جتنا چاہے لے لو۔ اب پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور یہ اس کے لیے تھا کہ سب کے لیے۔ آقا فرماتے جو لے وہ، مسکرا پڑے حضور میں نے وہ کنواں لے کر مدینے والوں کو دے دیا۔ آقا فرماتے میں نے جنت عثمان کو دے دی۔ توجہ آپ کی، یہاں پر اور سوال کرنے والوں کو واپس سوال،
واپس سوال، ابھی میرے سنی محلوں کے اندر زیادہ اس چیز کی روا روی ہے، اپنے محلوں میں نہیں جاتے مگر ہمارے محلوں کو ٹارگٹ پہلے کرتے، سنیوں اگر تم اتنے بڑے بڑے آقاؤں کا دامن ملا ہے کبھی بھی ان کے گستاخ مت بننا، نہ ان کے گستاخوں کے ساتھ رہنا، بڑی معذرت کے کوئی کہے کڑوا بولتے، کوئی بولے برا بولتے، توڑنے کی بات کرتے، توڑیے، جو سمجھتا ہے وہ بولیے، کیونکہ ہمیں صرف تاج الشیعہ کی ایک بات یاد ہے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جا ان پر فدا کر دے، اور تجھے کیا فکر ہو اختر تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بلا کر دے۔ ہمارے پاس تو فیصلے یہ ہے، عثمان غنی کہتے کنواں دیا، آقا فرماتے میں نے جنت عثمان کو دے دی، توجہ، میرا نبی جنت کا مالک ہے، مالک جنت میرے مصطفیٰ ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت اور یاد آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، فرماتے کہ حضور کی جو زلفوں کو میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں نا، تو بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار، جتنی بھی بہار ہے، حشت خلد، حشت کہتے آٹھ جنتوں کو، ساری بہار، جنت آٹھوں جنت کی ساری بہار حشت خلد، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، حضور کی زلف مبارک کی جو خوشبو ہے، جب میں اس کو تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں تو یوں دیکھتا ہوں کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار حشت خلد، پوری آٹھوں جنت کی ساری بہاریں کیا ہے حضور کے آگے، ساری بہار حشت خلد، آٹھوں جنت کیا ہے پتہ ہے؟ چھوٹا سا عطردان ہے، سبحان اللہ، چھوٹا سا عطردان ہے، اگر اور یہ مشکل ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کا جو شعر نا، کسی ہمارے اہل سنت کے والجماعت کے کسی عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے شعر کو اگر بگاڑ کے بھی بولیں گے تب بھی اس کا معنی چینج نہیں ہوتا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ فرش والے تیری شوکت کا یہ الو کیا جانے، یہ الو سے مراد انہوں نے فرقوں کو لیا، کہا فرش والے تیری شوکت کا یہ الو کیا جانے، یہ الو کا، حالانکہ وہ شعر ایسا ہے فرش والے تیری شوکت کا الو کیا جانے، میں انہیں بگاڑ کے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا یہ الو، سمجھ گئے آپ، یہ الو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، تو خود فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے، تو جنت کے بارے میں کہا گیا جنت کیا ہے، جس جنت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لوگ، وہ جنت کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات، ابرار کون؟ نیک، میری مسجد کا امام، میرے مسجد کا مؤذن، یہ اول وقت میں ہوتے، ہم ان کے بعد ہوتے، یہ نیک لوگ، یہ متقی لوگ جو مسجد میں اول نمبر پہ آتے ہیں، وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات، وہ خلد، وہ جنت جس میں ابرار کی برات اترے گی، نیکوں کی برات آئیں گی، متقیوں کی برات آئیں گی، غوث پاک کی برات آئیں گی، غریب نواز کی برات آئیں گی، صابر پاک آئیں گے، نظام الدین اولیاء آئیں گے، علاء الحق پنڈوی آئیں گے، صابر پاک آئیں گے، وارث دیوا آئیں گے، سب آئیں گے، وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات۔ میں اب اس جنت کے اس موضوع کو زیادہ طویل کرنا نہیں چاہتا، مجھے آگے بڑھنا ہے، تو اسی کے اوپر سمجھ جانا تھا کہ اور کوئی بات کہنے کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات، وہ جنت، وہ خلد جس میں اتریں گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور، بولیے سبحان اللہ، کیا ہے وہ ادنا نچھاور؟ اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ جب حضور معراج کا دولہا بنے تب اللہ نے پوری کائنات کو اور جنت کو حضور کے سر سے اتارا اس طریقے سے، اور اتار کے پوری دنیا کو صدقہ دے دیا۔ یہ جنت بھی میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، تو جنت جس کا صدقہ ہو وہ مالک جنت کیوں نہ ہوئے؟ یہاں پر آپ کے ایمان کے لیے آخری بات یہ کہہ دوں، حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت دی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے دی، چونکہ جو مصطفیٰ راضی جس چیز کے اوپر اس چیز کے اوپر اللہ راضی، کہہ دیا کہ میں نے جنت دی، رب نے یہ نہیں کہا جنت تو میری ہے، جب شداد کی ہونے نہیں دی تو یہ میں کسی کی طرف کیوں بھیجوں، مگر ہاں سب ہے رسول اور محبوب اور ہے، ہاں امتیوں
تمہارا پیارا رسول اور ہے. کہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی, تو وہ تو سب رقیب ہے نا, حبیب تو حبیب ہوا کرتا ہے. تو پھر جب حضور نے کہا کہ میں نے جنت دی, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت تو میری ہے, کہہ دیا محبوب تو دے دے, چونکہ تو ہی مالک جنت ہے. سبحان اللہ. یا جو جنت کو دے سکتا ہے کسی کو, وہ جنت میں داخل نہیں کر سکتا. جو جنت دلوا سکتا ہے سب کو, کہتا جنت خرید لے مجھ سے, کہ وہ جنت دے نہیں سکتا. اور جو جنت کا سردار بنا سکتا ہے کسی حسین کو, کیا وہ حسین 10 دن بیٹھنے والوں کو جنت دے نہیں سکتا؟ عقیدے کی بات ہے پیارے, عقیدے پہ آؤ, عقیدے پہ آؤ. دنیا تمہیں ہتھیانے کے لیے بیٹھی ہے. تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا مال نہیں ہے, تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا ایمان ہے. جس ایمان کے اوپر تمہارے پردادا تمہاری دادی زندہ تھی, آج بھی ہمارے گھروں کے اندر وہ عورتیں موجود ہے, جب پریشانی آتی ہے تو غوث پاک کو پکارتی ہے. اولاد پکارے نہ پکارے, بوڑھی پکارتی ہے. کیوں پکارتی ہے؟ چونکہ وہ جانتی کہ پرانا دین مصطفیٰ وہی ہے جو خواجہ اجمیر ہم کو دیتے ہیں, اور ہم کسی سے سیکھتے ہیں تو بریلی کے تاجدار سے سیکھتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ. تو یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت, بلکہ سخاوتوں کے اندر تو صاحب شفا نے اور بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں. مگر میں آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. اتنے برکتوں کے مالک, اتنی فضیلتوں کے مالک وہ عثمان غنی, جب کسی قبر کے پاس بیٹھتے تو قبر کو دیکھ کے زاروں کی طرح روتے, بہت روتے. لوگ اکثر کہا کرتے تھے عثمان آپ تو جنتی ہے. پہلے تو عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی, اور دوسرے تو وہ جو 4 صحابہ میں سے. 2 فضیلت, ایک عشرہ مبشرہ, ایک دوسرا 4 یاروں میں سے ایک یار, اور تیسری فضیلت اللہ کے رسول نے 2 بیٹیاں دی. اور کیا کہا؟ صرف 2 بیٹیاں تھی تو میں نے دے دی. اگر اللہ محمد کو 100 بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد ایک عثمان کو میں دیتا چلا جاتا. یہ عثمان, یہ عثمان. روتے زاروں کی طرح. لوگ کہتے کیوں روتے؟ عثمان کہتے آپ نہیں جانتے قبر کے معاملے بڑے سختے ہیں. یہاں پر ہمارے لیے ایک توجہ والی بات یہ بھی ہے, جن کے اوپر جنت لازم ہو چکی ہو وہ قبر کے تعلق سے اتنا سوچتے ہو. میری قوم تو قبرستان کے اندر بھی قبر کے تعلق سے نہیں سوچتی. میں اس میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, میں اتنا تو آخری میں کہوں گا کہ زیادہ عمل لے کے میں اٹھو, تھوڑا لے کے اٹھو, مگر اچھا لے کے اٹھو. کیا نیت کرتے سب کہ جب بھی کسی کی میت میں جائیں گے تو ہنسی مذاق نہیں کریں گے. جب بھی کسی میت میں جائیں گے نگاہیں نیچی کرو, استغفار پڑھو, درود شریف پڑھو. نہیں کچھ دے سکے کسی کو جاتے وقت, کم از کم وہ استغفار, وہ درود آخر کے اندر بوقت دعا بخشواؤ. اور جب قبرستان کے اندر پہنچو قبر والوں کے اوپر سلام پیش کرو, وہاں پر کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرو, اور کم از کم 2 آنسو کسی قبر کو دیکھ کے اپنے لیے بہاؤ. یہ نہیں میرے دادا کی تو دادا کے پاس جاؤں گا, نانا کی تو نانا کے پاس. میری قوم کا حال یہ, چلے جاتے وہ بھی کب جاتے؟ کسی کی میت میں ہوں گے تو جائیں گے. جمعہ نہیں جاتے, کسی کی میت میں گئے تو جائیں گے. یہ مت کرو, یہ 2 رخ اختیار مت کرو. قبرستان جایا کرو مگر اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے جایا کرو, اور وہاں پر کھڑے ہوئے کم از کم ایک مرتبہ سوچا کرو کہ جتنے سوئے ہوئے اس میں کوئی میری ہم عمر بھی ہوں گا, میرے ساتھ کھیلا ہوا بھی ہوگا, میرے سے بڑا بھی ہوگا, مجھ سے چھوٹا بھی ہوگا, اور مجھے بھی آنا ہے, مجھے بھی لیٹنا ہے, مجھے بھی سونا ہے, مجھے بھی آنکھیں بند کرنی ہے, مجھے بھی غسل دیا جائے گا, مجھے بھی کافور کی وہ غمگین خوشبو مجھے لگائی جائیں گی, مجھے بھی کفن دے کر ایک دن کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان لے جایا جائے گا, مجھے بھی اتارا جائے گا. اگر رات میں مرا تو میرے پاس ٹھہرنے والا کوئی نہ ہوگا, اگر دن کے اندر بھی مرا تو میرے پاس رکنے والا کوئی نہ ہوگا. جن کے لیے میں نے دولت جمع کی وہ تو ہاتھ جھٹک کے چلے جائیں گے. مولا علی کہا کرتے تھے تیرے گھر والے اور تیرے دوستوں کی اوقات تجھے اس وقت پتہ چلیں گی جب وہ تجھے دفنا کر تیری قبر پہ ہاتھ جھٹک کر چلے جائیں گے. جب تجھے پتہ چلے گا کہ تو نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا, تو نے کن کن کے اوپر دل کو نچھاور کیا, تو نے کن دوستوں کے اوپر دل کو نچھاور کیا, کن حسن والی لڑکیوں کے اوپر تو نے اپنے دل کے سودے کیے, اس دن پتہ چلے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ دن ہم افسوس کریں, اس سے پہلے کہ وہ دن ہم روئیں اور کوئی ہماری سننے والا نہ ہو, کوئی ہمیں سمجھنے والا نہ ہو, کوئی ہماری پکار پہ لبیک کہنے والا نہ ہو, آؤ نا آج کی عثمان غنی کی اس روایت کو سننے کے بعد
ہم ایک چیز تو لے کے اٹھ جائیں کہ جب بھی قبر کو دیکھیں گے اپنی موت کو یاد کریں گے. اپنی موت کو یاد کرو پیارے. اگر جو انسان راتوں میں گناہ کرنے کا عادی ہونا، وہ رات میں بستر پہ لیٹنے کے بعد اپنی گادی کو ذرا ہاتھ لگایا کرے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گادی بڑی سخت نہیں ہے، بڑی نرم ہے، اور اس سے سخت بستر قبر کے اندر بچھے گا. اگر آپ اپنی چادر اگر آپ سردی میں اوڑھ لے، آپ کو سردی لگتی ہے نا، تو آپ ماں سے کہتے ماں چادر لا کے دیتی ہے، وہاں پر کفن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. آپ گرمی کے اندر پریشان ہو جاتے ہو تو جسم کے کپڑے اتار کے سو جاتے ہو، وہاں قبر کے اندر تو وہ گھٹ اندھیرا ہوگا جہاں پر روشنی نہ ہوں گی تو ہوا کیسے ہوں گی. یہ سب باتوں سے آپ کیسے بچیں گے؟ کوئی سوچا ہے کبھی ہم بچیں گے کیسے؟ کبھی سوچا ہے؟ اگر پیر کے صدقے میں بچنا چاہتے ہو تو آؤ نا، ہم پیروں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، میری گارنٹی نہیں کہ جنت میں جاؤں گا. حالانکہ جنت ان کے لیے ہے، پھر بھی وہ سبق دینے کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. ان کا حال یہ. مجھے بتاؤ پیر عبد القادر جیلانی افضل ہے کہ عثمان غنی افضل ہے؟ آپ کہیں گے عثمان غنی افضل. میں کہوں گا پیر عبد القادر جیلانی کے بعد سرکار غریب نواز افضل ہے یا غوث اعظم افضل؟ آپ کہیں گے سرکار غوث اعظم افضل نہیں، سرکار عمر فاروق اعظم اور سرکار عثمان غنی افضل ہے. عمر فاروق اعظم کی بات تو بہت دور رویا کرتے تھے. عثمان غنی جیسا انسان جب قبر کو دیکھ کے روتا ہے نا، تو آپ عبد القادر جیلانی کو بھی دیکھ لیں. عبد القادر جیلانی کو بھی دیکھ لیں. ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی نے دیکھا کہ ایک شخص خانے کعبہ گلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے کل بروز قیامت اٹھانا تو اندھا اٹھانا، چونکہ میں تیرے نیک بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا. ایسی دقت آمیز دعا کرتے کسی نے کسی کو سنا نہیں. جب آگے وہ شخص پلٹا تو وہ اللہ کے ولی پیچھے گئے، کہا کہ رک، اتنا ڈر مت، میں تجھے پیر عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. ان کی بارگاہ میں چل، توبہ کر، اللہ تیرے لیے کرم کے فیصلے کریں گا اور تیرے گناہوں کو اللہ معاف کریں گا. پلٹ. جب اللہ کے ولی کہتے پلٹ، جب وہ نوجوان پلٹا، وہ اللہ کے ولی کی چیخ نکل گئی. وہ پلٹنے والا نوجوان کوئی اور نہیں تھا، میرے اور آپ کے مرشد اعظم، مرشد غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی کی بارگاہ. وہ خود دیکھ کے دنگ رہ گیا، کہا کہ حضرت میں تو اس بندے کو آپ کے پاس لے جانا چاہتا تھا، یہ آپ دعا کرنے والے ہیں، آپ خود اپنے لیے ایسی دعا کرتا، ہم نے کیسی کرنا؟ سرکار عبد القادر جیلانی سرکار غوثیت مآب نے کہا تم نہیں جانتے قیامت کے معاملے بڑے سخت ہیں، اس سے بہتر ہے کہ منوا لو اپنے آپ کو. اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر کے ساتھ رہوں، پھر پیر کے عمل کو دیکھ کے عمل کیا کر، پیر کے عمل کو دیکھ کے عمل کیا کر. اگر تیرے پاس پیر کا عمل موجود نہیں ہے، صرف تیرے پاس دعویٰ ہے، اور تو کتنی بھی محبت کر لے، کتنے بھی ہاتھ چوم لے، مگر تو جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. جب عثمان غنی روئے تو پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ اس رونے کے اوپر میں بہت پیاری روایت آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا، مگر وقت مکمل ہوا. اور عثمان غنی اسی قبر کو دیکھ کے روتے بھی اور نرم مزاجی کے ساتھ میں خلافت کے معاملے کو انجام بھی دیتے. مگر مسئلہ یہ تھا کہ عمر کی طرح سخت نہیں تھے، عمر فاروق اعظم کی طرح سخت نہیں تھے، نرم تھے، اور یہ نرم مزاجی کا فائدہ لوگوں نے اٹھایا. حالانکہ یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زیادہ نرم بھی نہیں ہونا، زیادہ کڑک بھی نہیں ہونا، ورنہ کڑک کو بھی لوگ جو ہے کاٹ دیتے ہیں اور نرم کو بھی لوگ اکھاڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں درمیانی چال چلنا ہے نا تو عثمان غنی کو دیکھو. عثمان غنی اتنے نرم مزاج، کبھی سختی اختیار نہیں کی. مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ خلافت کے منصب پہ جلوگر ہوئے، مسلمانوں کے امیر بنے، تو انہوں نے اپنے در کے اوپر ایک شخص رکھا تھا جو مروان تھا. اور یہ مروان جو تھا نا، یہ آل امیہ سے تھا. آل امیہ کی پوری آپ نے مکمل گفتگو جمعہ کے اندر حافظ صاحب قبلہ سے سماعت کی. بڑے اچھے انداز کے اندر حضرت نے آل امیہ کے تعلق سے اور آل قریش کے تعلق سے پوری بات بتائی. اس کو صحابہ سے بڑا بغض تھا، اور یہ کام یہ کرتا کہ جب بھی دروازے پہ کھڑے ہوتا تو یہ جو ہے نا، جو بھی آنے والا تھا اس کو ہکال دیتا.
حالانکہ صحابہ کے اندر خلیفہ کا طریقہ نہیں رہا ہے کہ ان کے بعد جو آئے اس کو ہکال دے، مگر مروان یہ کرتا کہ جو آتا اس کو ہکال دیتا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آئے، ان کو بھی واپس کر دیا، کہا کہ حضرت کا سونے کا ٹائم ہے۔ وہ کہتے ہیں چائے سے زیادہ کیٹلی گرم ہوتی ہے، حضرت کے سونے کا ٹائم ہے، یہ کہہ کے نکال دیا۔ مسجد کے اندر عثمان غنی سے مولا علی ملے، کہا کہ کیا بات ہے، جب حضور نے اپنے گھر کے باہر دربان کھڑے نہیں کیا، جب عمر فاروق اعظم نے کھڑے نہیں کیا، جب صدیق اکبر نے کھڑے نہیں کیا، پھر آپ جو ہے کہ کھڑے کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا ہے، مگر وہ جو کرتا ہے اس سے میں غافل ہوں۔ اس کے بعد سمجھایا، مگر وہ اس کی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ منافقت اور فتنوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ کل ہی آپ نے سنا نا کہ دروازہ ٹوٹا اور فتنوں کا دور شروع ہو گیا، تو وہ اپنی حرکتیں شروع رکھتا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ میں جو معاہدے ہوتے، وہ معاہدے کے اوپر جو مہر لگتی، وہ مہر بھی اس نے چرا لی تھی اور اپنے ہاتھ سے معاہدے لکھتا الٹے سیدھے، اور اس پہ عثمان غنی کی مہر لگا کے روانہ کر دیتا۔ اور یہی مروان بخت کی آنے کی وجہ بنی کہ لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا۔ 40 دن تک کے عثمان غنی کے اوپر پانی بند کیا گیا۔ اتنا شور بلوائیوں نے کیا، مصر سے آئے، دور دور سے آئے، اور مکے کے لوگوں کو بہکایا، صحابہ کو بہکانے کی کوشش کی اور ایک شور برپا کیا، اور لوگ عثمان غنی کے خلاف ہو گئے، اور اتنا شور برپا کیا کہ حضرت عثمان غنی کو اپنے ہی مکان کے اندر قید رہنا پڑا۔ 40 دن تک کے قید رہے، اور قید رہنے کے بعد میں عثمان غنی کے اوپر کھانا پانی سارا کچھ بند کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ صلح کرنے کے لیے آئے، مگر لوگوں کا شور اتنا تھا کہ عثمان غنی سمجھ نہیں پائے، اور ایک بدبخت جو تھا وہ چھت کے ذریعے سے نیچے کھدا، اور عثمان غنی جو ہے کہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس نے ایک وار کیا، اور ایک وار کے اندر قرآن پڑھتے پڑھتے عثمان غنی شہید ہو گئے۔ جیسے عثمان غنی شہید ہوئے، چونکہ حضور کی پہلے پیشن گوئی تھی کہ عثمان غنی شہید ہوں گے، اس لیے شہید ہوئے۔ جیسے شہید ہوئے، عثمان غنی کی شہادت کا شور اس لیے باہر نہ جا سکا چونکہ باہر بہت کچھ شور ہو رہا تھا۔ عثمان غنی کی بیوی چلاتی رہی کہ عثمان شہید کر دیے گئے، عثمان شہید کر دیے جا رہے ہیں، مگر باہر کے شور نے صحابہ تک آواز نہ پہنچائی، اور یہ ہوا کہ عثمان غنی خالق حقیقی سے جا ملے، اور جیسے شہید کیے گئے، عثمان غنی کی بیوی چھت پہ آئی اور کہا عثمان غنی شہید ہو گئے، عثمان غنی شہید ہو گئے۔ اور جو شور کرنے والے تھے ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اور اس کے بعد عثمان غنی کچھ ہی سال خلافت سنبھالنے کے بعد شہادت کے منصب کے اوپر جلوگر ہوئے۔ اس کے بعد بہت سارے الٹے سیدھے معاملات ہوئے، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو خلیفہ بنانے کی بات آئی۔ تو وہ علی کس طریقے سے خلیفہ بنے اور ان کی شان کیا تھی، انشاءاللہ کل ہم حیدر کرار کو سننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اب کل سے کربلا بہت قریب ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر روز کی طرح ہزارہا تکلیف کے باوجود آج کی محفل بھی کامیاب رہی۔ شروعات میں ہم نے دعا کی تھی، وہ صدقہ ملا اور محفل کامیاب رہی۔ دعا کرے کہ اللہ کل کے لیے بھی ہماری زبانوں کے اندر اللہ قوت نصیب فرمائے، اور دوران بیان کوئی غلطی ہو تو رب قدیر مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام۔